السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین کرام، ہم پچھلے درس میں بچوں کی تربیت کے تعلق سے بات کر رہے تھے۔ آج کے بھی ہمارے درس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کس طرح کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ مخزومی ننھے صحابی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جو ان کے سابقہ شوہر سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور میرا ہاتھ برتن کے اندر گھومتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام پڑھ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے میرے بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ربیب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کو کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے، دائیں ہاتھ سے کھانے اور سامنے سے کھانے کا حکم دیا۔ یاد رہے، اگر کھانا ایک قسم کا ہو تو صرف اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے، لیکن اگر کھانا قسم کا ہو تو پھر چاروں جانب سے کھایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کا بچپن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت یاب ہوتے ہوئے سواری پر بیٹھے۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں براہ راست اور سہل و مختصر انداز میں ان کی عمر و استعداد کے مطابق چند باتوں کی تعلیم دی۔ ان باتوں میں عظیم معنی ہے اور بچے کے لیے انہیں سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹا، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا دیتا ہوں، تم اللہ کی شریعت کی پابندی کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اس کی شریعت کی پابندی کرو گے تو اس کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤں گے۔ یاد رکھ، تم جب بھی کوئی سوال کرنا تو اللہ ہی سے کرنا، کبھی مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مانگنا، اور یاد رکھو کہ اگر ساری کائنات بھی تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، صرف تمہیں وہی ملے گا جو تیرے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور اگر ساری کائنات بھی تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، صرف تمہیں وہی ملے گا جو تمہارے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھو، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ حدیث میں چند چیزوں کی نصیحت کی گئی ہے۔ اللہ کی شریعت کی پابندی کرو، اللہ ہی سے سوال کرو، اسی سے مدد مانگو، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ علاوہ ازیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نصیحت بھی کی اور اپنی حدیث یاد کرنے کی تلقین فرمائی۔ نیز ہمارے اسلاف قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی بھی اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے، کیونکہ وہ دونوں مصدر بچے کی علمی تعمیر کے بنیادی رکن ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا بیان ہے، میں ابھی طفل مکتب ہی تھا کہ مجھے حفظ حدیث کا شوق پیدا ہو گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی تو انہوں نے بتایا کہ میں 10 سال یا اس سے بھی کم تھا۔